میرا نام ڈاکٹر ناصر عباس بخاری ہے. میں پیڈیاٹرک ہیمیٹولوجسٹ آنکولوجسٹ ہوں, یعنی کہ بچوں کے خون کی اور کینسر کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ, اور میں ہیڈ کر رہا ہوں بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں. آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں لیوکیمیا, جسے عام لفظوں میں خون کا کینسر بھی کہا جاتا ہے. بچوں میں تو یہ بہت کامن ہے. اگر ہم بات کریں بچوں کی تو سب سے موسٹ کامن کینسر جو بچوں میں ہے خون کا ہی کینسر ہے, اور وہ ہم لیوکیمیا کہتے ہیں. مگر یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے. جو عمر گزرتی جاتی ہے اور لیوکیمیا اگر ہو جائے تو اتنے ہی اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور کامیابی کی تناسب کم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم کہیں لیوکیمیا کیا چیز ہے, تو لیوکیمیا خون کا ہی کینسر جس میں خون میں کچھ ایب نارمل سیلز بننے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے خون کے مین 3 حصے ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں WBCs, پلیٹلیٹس اور RBCs. اس میں WBCs ایکسٹرا آرڈنری بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ایب نارمل بلاسٹ سیلز آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سیل کینسر کے سیلز ایک ٹوٹ جانے والے سیل ہیں جو بہت تیزی سے بن رہے ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹوٹتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جب ان کی تعداد بڑھتی ہے تو یہ جسم میں مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح ہماری گردن میں گلٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, جگر تلی میں اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جب خون کی کوئی کینسر کسی بچے کو ہوتا ہے جسے ہم لیوکیمیا کہتے ہیں, تو عموماً بچے ہمارے پاس آتے ہیں خون کی کمی کے ساتھ, کیونکہ سارا خون جو بننا تھا وہ کینسر کے سیلز میں ضائع ہو رہا ہے, اور یا جسم میں گلٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ جگر تلی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس میں اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس آیا ہے, بڑا ہے, کس ایج میں آیا ہے. میں ایک چیز بتا دوں کہ ایکسٹریم ایجز جو ہیں لیوکیمیا میں وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں. ایکسٹریم مینس کہ اگر بچہ 1 سال سے چھوٹا ہے یا اس کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں رزلٹس بہت اچھے نہیں آتے اور میڈیسن دینے کے باوجود بھی کامیابی کی تناسب نسبتاً کم ہوتا ہے, مگر قابل علاج ہے. بچوں میں کینسر اسپیشل لیوکیمیا ہم اسے مکمل طور پہ قابل علاج سمجھتے ہیں. اس میں جس کے 2 بڑی ٹائپس مانی جاتی ہیں, AML اور ALL. ALL کا مطلب یہ ہے کہ ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا, اور AML ایکیوٹ مایلوبلاسٹک لیوکیمیا. ALL کے رزلٹس تقریباً 90% ہیں, یعنی کہ اگر 100 بچوں کو خون کا کینسر ہوتا ہے تو تقریباً 90 بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں, علاج ان کا ذرا لمبا ہے. ہم اس میں کیموتھراپی دیتے ہیں جو جسٹ آپ انجیکشنز کی طرح خون کی رگوں میں جاتی ہیں, اور اس کا تقریباً ٹوٹل ڈیوریشن 3 سال تک کا ہوتا ہے بچوں میں, لڑکوں میں, اور تقریباً 2-2.5 سال سے ہوتا ہے 2 سے لے کے 2.5 سال تک بچیوں میں. اگر بڑوں کی بات کی جائے اور بڑوں میں خون کا کینسر ہو جائے تو اس میں اسی طرح کیموتھراپی دی جاتی ہے. جب ایک دفعہ کینسر سارا کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عموماً ان کو بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ لے جایا جاتا ہے کہ ہڈی کا گودا تبدیل کر دیا جائے. جب ہڈی کے گودے تبدیل کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمارے رزلٹس تقریباً کوئی 60 سے 70% پہ ہوتے ہیں. اگر بچہ چھوٹا ہو اور صرف کیموتھراپی سے ٹھیک ہو جائے تقریباً 80 سے 90% بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ابھی کینسر ہوتا کیوں ہے؟ ابھی تک اس دنیا کے ریسرچ کے باوجود ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ کیوں ہوتا ہے. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید جینز میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کی وجہ سے کچھ بچوں کو زیادہ چانس ہو یا بڑوں کو زیادہ چانس ہو کہ ان کا خون کا کینسر ہو جائے. ادروائز یہ کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے, آپ اور مجھے بھی کسی وقت بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے, خون کا کینسر آ سکتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا پیغام کہ خون کے کینسر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ قابل علاج ہے, اور اگر اس کا علاج پراپر طریقے سے کیا جائے, پورا ڈیوریشن کمپلیٹ کیا جائے تو ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کچھ والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس دوران میں کھائیں پئیں کیا جب ان کو خون کا کینسر ہے. دیکھیے, جب خون کا کینسر ہوتا ہے ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو پہلے 4-5 ماہ ذرا سخت قسم کی کیمو دینی پڑتی ہے. اس کیمو کی وجہ سے بچے کو بار بار خون لگ سکتا ہے, اس کو بار بار انفیکشن ہو سکتا ہے, قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ جب انیشل ٹائم گزر ہے تو بچوں کو اسکول مت بھیجیں. اس کے بعد ہاں دیکھ کر ان کا فزیشین فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو اسکول بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے. پھر کچھ والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھائے پی گا کیا. ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں اگر کسی بچے کو خون کا کینسر ہے یا کوئی بھی کینسر ہے تو جو مرضی کھائے مگر گھر کی چیزیں کھائے, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے کینسر کی وجہ سے بھی, اور جو ہم میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں, کیموتھراپی دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن, چاہے ہوا سے ہے, کھانے سے ہے, پینے سے ہے, بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے. ہم اپنا جب مریضوں کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو ہم ان کو صاف بتاتے ہیں کینسر قابل علاج ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر بچے کو کوئی انفیکشن ہو گیا کسی بھی نادانی کی وجہ سے یا کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے.
تو کھانے پینے کے جہاں تک ہم کہتے ہیں گھر کی ہر چیز کھائیں، گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں، باہر سے چیزیں مت لیں، کیونکہ باہر کی چیزوں کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کس قسم کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ان کی کتنا صفائی کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس سے انفیکشن پھیلنے کا ڈر رہتا ہے۔ ایک اور سوال جو اکثر والدین پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بیماری واپس بھی آ سکتی ہے؟ بالکل، تمام کینسرز کی طرح یہ بیماری بھی واپس آ سکتی ہے، اور تقریباً 100 میں سے 10 سے 20% چانس یہ ہوتا ہے علاج کامیاب ہو جائے مگر بیماری واپس آ جائے۔ تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی قابل علاج رہتی ہے۔ ہاں، ہمیں ٹریٹمنٹ کو ذرا اور سخت کرنا پڑتا ہے، کیموتھراپی کو ذرا اور انہانس کرنا پڑتا ہے، مگر پھر بھی بچے بڑے عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب کینسر کا لفظ اتنا خطرناک ہے کہ جو بھی سنتا ہے فیملی موت اسی وقت ہو جاتی ہے، اور بنتا بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن خون کا کینسر اسپیشلی بچوں کے اندر اور ایل اگر ہو تو، اور عموماً اگر وہ 1 سال سے بڑا بچہ ہے اور 10 سال سے چھوٹا بچہ ہے، تو پھر گھبرانے کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ صرف وقت پہ اس کی میڈیسن دیتے رہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے رہیں، اور بچے عموماً بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا۔ اب کچھ والدین پھر یہ ہم سے سوال اکثر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب ہم نے ان کا علاج کروا لیا تو بعد میں کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یا ڈیورنگ کیموتھراپی یا علاج کے درمیان کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، علاج کے درمیان ایک تو میں نے بتا دیا انفیکشن، کیونکہ قوت مدافعت کم ہے، انفیکشن کا ڈر لگا ہوا ہے۔ نمبر 2 کہ جب ہم کیموتھراپی دیتے ہیں تو کیموتھراپی جو کینسر کی دوائیاں ہیں وہ جسم میں ہر جگہ جا کے اثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کے سر کے بال گر سکتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھوڑی بہت جگر کی سوزش ہو سکتی ہے، جلد کے یا کوئی انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جلد کے اوپر کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مگر جب ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سب کچھ واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے اور نارمل بچہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ آفٹر کیموتھراپی یعنی کہ 3 سال کا علاج بچے نے اپنا مکمل کر لیا، اس کے بعد عموماً میں نے کہا سب سے ایک بڑی کمپلیکیشن کا ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ بیماری واپس نہ آ جائے۔ اس کے لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو یا اپنے پیشنٹس کو، چاہے وہ بڑے ہوں، مکمل اپنے فالو اپ پہ رکھتے ہیں، کم از کم 5 سال تک۔ ہم انیشلی انہیں ہر مہینے بلاتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ آ کے بس CBC کرا لیں، خون کا ٹیسٹ کرا لیں، اور بس، اور پھر اس کے بعد 3 ماہ بعد بلاتے ہیں، پھر 6 ماہ بعد بلاتے ہیں، اور پھر تقریباً 1 سال کے وقفے سے بلاتے رہتے ہیں۔ کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہم نے اس میں دیکھی ہیں جو بہت عرصے کے بعد، یعنی کہ 20-25 سال کے بعد، کہ بچوں میں، بڑوں میں، اسپیشلی لڑکوں میں، ان کے جو آگے ان کے فرٹیلیٹی کہتے ہیں اس میں تھوڑی کمی ہو سکتی ہے، اور بچیوں میں بھی، لیکن ایسا لازمی نہیں ہے، صرف یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دل وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں، مگر یہ صرف میں نے کہا کہ لیس دین 10%، کہ 100 میں سے صرف 10 ایسے ہوں گے جن کو یہ کمپلیکیشنز ہوں گی، ادروائز باقی سارے جو ہوں گے اپنی نارمل زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک اور جو ہمارے پاس سوال سب سے زیادہ ہمارے پاس پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو کینسر نہ ہوتا۔ والدین کو سب سے بڑا زندگی والوں کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا ایسا کر دیا۔ دیکھیں، ابھی تک میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ ایک چیز جو ضرور سامنے آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہماری غذا۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ اگر ہماری غذا وغیرہ ٹھیک رہے، ہماری قوت مدافعت ٹھیک رہے، تو سیلز نارمل بنتے ہیں، تو اس میں چانس تھوڑا کم ہو سکتا ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت کینسر ہو سکتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جسٹ لائک دوسرے بیماریوں کی طرح، جس طرح TB ہے، جس طرح نمونیا ہے، یا جس طرح باقی ساری بیماریاں ہیں، اسی طریقے سے یہ قابل علاج ہے۔ بس وقت پہ ڈاکٹروں کو دکھانا لازمی ہے، اور جو ڈاکٹر کہتا جائے ٹریٹمنٹ وقت پہ لینا لازمی ہے، کیونکہ اس میں کیموتھراپی کے ڈیز ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ 4تھے دن انجیکشن لگنا ہے، یہ 5th ڈے لگنا ہے، یہ 1 مہینے کے بعد لگنا ہے، یہ 6 مہینے بعد لگنا ہے۔ تو جس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اسی ترتیب سے آپ نے انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں، میڈیسن کرنی ہوتی ہیں، اور بچہ عموماً بالکل اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔